صل على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، امت مسلمہ کا مسلمان اس وقت جس حالات سے گزر رہا ہے، اس حالات میں چند اہم باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. شریعت اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، قیامت تک جاری رہنے والا مذہب ہے، اور قیامت تک آنے والی انسان کی ساری ضرورتوں میں، سارے شعبوں میں رہنمائی کرنے والا مذہب ہے. بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اسلام الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے. حالانکہ کوئی فرق نہیں ہے. دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنا اس کا نام ہے اسلام، اور اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کو چھوڑ کر نفس و شیطان کی خواہشات کے مطابق گزارنا یہ ہے اللہ سے بغاوت. لہذا دنیا میں جتنے شعبے ہیں، چاہے وہ شعبے دیکھنے کے اعتبار سے اور ہماری سمجھ کے اعتبار سے دینی نہ کہے جائے، لیکن حقیقت میں وہ بھی دین کے شعبے ہیں. انسان تجارت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، یہ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے. انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، یہ بھی ایک شعبہ ہے. انسان ڈاکٹری لائن اختیار کرتا ہے، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے. انسان پلان بناتا ہے، مکانات بناتا ہے، سوسائٹیاں قائم کرتا ہے، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے. دنیا میں انسان ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں اسلامی حکومت ہے، وہاں کے احکام یہ بھی شریعت کا ایک شعبہ ہے. اور ایسے ممالک میں رہتا ہے جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، غیر مسلم کی حکومت ہے، وہاں کے احکام یہ بھی شریعت کی شعبہ ہے. دنیا کے کسی مقام پر آدمی ہو، کسی ملک میں ہو، کسی حکومت میں ہو، کسی کام میں ہو، اسلام کی آفاقی رہنمائی اس کے لیے موجود ہے. اس وقت ایام ہے ووٹ کے، ووٹ کا زمانہ قریب ہے. جمہوری ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے اور جمہوری ملک میں سلطنت کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا نظام ہوتا ہے. بعض بھولے والے مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اسلامی کوئی ہدایات ہی نہیں، اسلامی کوئی رہنمائی نہیں. یہ الگ چیز ہے. اسلامی نظام حکومت اور ہے، جمہوری نظام حکومت کچھ اور ہے. لیکن جہاں جمہوری نظام حکومت موجود ہے، اس حکومت کے ماتحت کیا رہنمائی ہے؟ شریعت اسلام اس سے خاموش نہیں ہے. اسلامی مملکتوں میں شرعی طور پر امیر المومنین، بادشاہ وقت کا انتخاب اس طرح ہوتا ہے، یا تو عام مسلمان طبقہ جس میں دینداری، صلاح اور تقویٰ غالب ہے. ایسے وقت میں ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ سارے مسلمان یا مسلمان کی اکثریت کسی ایک کو اپنا امیر منتخب کر لیں. جیسے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے. ایک طریقہ تو یہ ہے عام مسلمان جس کو اپنا امیر بنا لے، جس
کے ہاتھ پر بیعت کر لے، وہ اپنا امیر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم ہیں، امام المسلمین ہیں۔ ایک اور نظام شریعت کا ہے کہ امیر المومنین اپنی زندگی کے آخری ایام میں، اپنی زندگی کے باقی دنوں میں جب وہ اس بات کو محسوس کرے کہ میرا کوئی نائب بنانے کی ضرورت ہے کہ بعد میں وہ مسلمانوں کا امیر ہو، تو ایسے آدمی کو جو دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور اس بنیاد پر اس کو اپنا نائب بنا دے، نہ خاندانی وراثت اس میں چلتی ہو، نہ مال و دولت کو اس میں معیار بنایا جاتا ہو، یہ بھی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آخری ایام میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنایا، اور یہ کہ وہ ان کے بعد امیر المومنین ہوں گے۔ تو عمارت اسلامیہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امیر منتخب کرتے کہ میرے بعد فلاں آدمی تمہارا امیر ہوگا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امیر المومنین اہل عقل و حلم کی، اہل فضل و کمال کی ایک جماعت بنا دے، چند آدمی پر مشتمل، 8 آدمی 10 آدمی، زیادہ ہو کم ہو، جماعت بنا دے، اور جماعت بنانے کے بعد ان پر یہ مسئلہ چھوڑ دے کہ میرے انتقال کے بعد آپس میں مشورہ کر کے تم 6 آدمی 8 آدمی اسی کو ایک آدمی کو امیر منتخب کیا جائے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی طریقہ اختیار کروایا، اپنے بعد 6 افراد کے نام کو منتخب کیا، یہ 6 افراد آپس میں مشورہ کرے اور ایک آدمی کو اپنا امیر بنا دے۔ تو یہ اسلام میں عمارت اسلامیہ کے طور و طریق ہیں۔ اسی لیے دنیا میں جو جمہوری نظام قائم ہے، پورا کا پورا جمہوری نظام شریعت کے ہم آہنگ نہیں ہے، شریعت کے موافق نہیں ہے، لیکن جہاں پر دنیا میں جمہوری نظام قائم ہے، آج کل دنیا کے بیشتر ممالک میں، چاہے وہ مسلمانوں کے ملک ہو چاہے غیر مسلم کے ملک ہو، عام طور پر جمہوری نظام چلتا ہے۔ قومیں ووٹ ڈالتی ہیں اور جس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ منتخب ہوتا ہے امیر، اور اس کے بعد وہ اپنے ملک کے سربراہ کو انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے۔ یہ جمہوری نظام ہے۔ جمہوری نظام میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی صلاحیت کو، آدمی کی قابلیت کو نہیں دیکھا جاتا، آدمی کے سروں کو گنا جاتا ہے۔ اسلام کا نظام تو یہ ہے ہوشیار اور سمجھدار قسم کے چند آدمی ہو، ان کی جماعت بنائے اور وہ امیر منتخب کرے۔ اور جمہوری نظام میں یہ ہوتا ہے کہ ووٹنگ کیے جائے، جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ امیر بنے، وہ پرائم منسٹر بنے، کوئی بات نہیں کہ ووٹ دینے والے زیادہ ہے وہ عقل مند ہے یا عقل مند نہیں ہے۔ اسی جمہوری نظام کی بات قباحت کی، عام طور پر جمہوری نظام میں ووٹ کی سودا بازی ہوتی ہے، ووٹ کا سودا ہوتا ہے، رشوتیں دی جاتی ہے اور یہ نظام قائم ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ جمہوری نظام کہیں پر نافذ ہے تو شریعت اسلام اس کے احکام ضرور بتلاتا ہے کہ جمہوری نظام میں ایک مسلمان کس طرح شریک ہو سکتا ہے۔ جمہوری نظام میں بھی امت کو یہ چاہیے کہ وہ سربراہی کے لیے کسی اچھے آدمی کو منتخب کرے کہ بھائی ہم اس کی عمارت پر، اس کی سیاست پر راضی ہیں، یا ووٹنگ کے لیے اس کو کھڑا کرے کہ ہماری طرف سے، ہمارے حلقوں سے، ہماری جماعت سے یہ آدمی ہوگا، ہمارے علاقے سے یہ آدمی ہوگا۔ اس لیے کہ آج کل کا جمہوری نظام یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ عہدوں کو طلب کیا جاتا ہے، میں پرائم منسٹر بنوں گا، مجھے عہدہ دیا جائے، شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 چچا داد بھائیوں کو لے کر آئے
اور بھائیوں نے کہا ہے اللہ کے رسول فلاں علاقے کا ہمیں گورنر بنا دیجیے. دوسرے نے بھی یہی درخواست کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم گورنری حکومت اور سیاست اس کو بالکل نہیں دیتے جو مطالبہ کرے. اصل نظام تو یہ تھا کہ اچھے آدمیوں کی جماعت اچھے آدمی کا انتخاب کر دی، لیکن حالات بگڑ چکے ہیں. اب ہر شخص خود چناؤ میں کھڑا ہوتا ہے اور ووٹنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. جب ایسا نظام ہے تو شریعت آفاقی دین ہے، ایسے نظام کے لیے بھی شریعت کی رہنمائی موجود ہے. علماء نے لکھا ہے اگر چناؤ کے لیے بہت سارے حضرات کھڑے ہو جائے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ امت کی خدمت نہیں کریں گے، قوم کی خدمت نہیں کریں گے، ملک کی ترقی اور بھلا نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے خزانوں اور پیٹوں کو بڑھیں گے، تو ایسے وقت میں کوئی امیدوار امانت دار ہے، سچا ہے، قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، تو اس کو حق ہے کہ وہ مطالبہ کرے کہ یہ عہدہ مجھے دو، میں اس کو سنبھالوں گا. حالانکہ عہدہ مانگنا جائز نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ایسے حالات ہیں کہ دوسرے جو لوگ عہدہ طلب کر رہے ہیں 100% ہمیں یقین ہے کہ وہ ملک کا برا کریں گے، ملک کے خزانوں میں لوٹ چلائیں گے، اپنی اور اپنے خاندان کی فکر کریں گے، پوری انسانیت کی، ملک کے باشندوں کی راحت نسانی کا کوئی نظم نہیں کریں گے. تو ایسے وقت میں کوئی ایسا آدمی ہے، کوئی بات نہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، لیکن اپنے اندر یہ انسانیت رکھتا ہو کہ میں ملک کی خدمت کروں گا، ملک کو ترقی دوں گا، ملک کے انسانوں کی ضرورت کو دیکھوں گا اور ضرورت کو پورا کروں گا، ان کی تکلیفوں کو دور کروں گا، ان کے لیے راحت کی شکلیں اختیار کروں گا، تو جائز ہے کہ اس کی حمایت کی جائے. اور اس کو بھی حق ہے کہ وہ اس طریقے سے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. لیکن حالات بہت بدل چکے ہیں. ایسے وقت میں جب چناؤ ہوتے ہیں اور چناؤ میں مختلف قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی پوری ایک جماعت ہوتی ہے، پھر یہ جماعت مل کر ایک آدمی کو اپنا امیر اور پرائم منسٹر بناتی ہے. جیسے اس وقت ملک میں بڑی بڑی جماعت بھی ہیں اور آپس کے نام سے چھوٹی چھوٹی جماعت بھی ہے. شریعت اسلام اس وقت میں رہنمائی کرتا ہے کہ آدمی ووٹ کس کو دے. لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھے، ووٹ دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ عام حالات میں ووٹ دینا اختیاری مستحسن اچھی چیز ہے، لیکن جب ملک کے حالات میں تبدیلی آ جائے، بگاڑ آ جائے، خطرات پیدا ہو جائے اور یہ معلوم ہونے لگے کہ ملک میں کئی پارٹیاں حکومت چلانے کے لیے تیار ہیں، لیکن بعض کا منصوبہ یہ ہے کہ جمہوریت کو برقرار رکھے گی، انسانیت کا تحفظ کرے گی، اس کی روزگاری کے مسئلے کو حل کرے گی، اس کے غریبوں کی مدد کرے گی، اس میں ظلم زیادتی کو مٹائے گی، اور دنیا اور ہندوستان میں رہنے والا کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اپنے مذہب کی آزادی کو برقرار رکھے گی، اور برقرار رکھتے ہوئے قوم میں بھائی چارگی، امن، چین، راحت، اتحاد، اتفاق، ایک دوسروں کی خوشیوں میں کام آنا، ایک دوسرے کے غموں میں کام آنا، ایک دوسرے کے تکلیف کو برداشت کر لینا، یہ جذبہ رکھتی ہے. اور اس کے خلاف اگر کوئی پارٹی اپنا دستور یہ پیش کرتی ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ جمہوریت کو ختم کر دیا جائے، کوئی خاص ایک مذہب کی ترویج کی جائے، کوئی خاص ایک فارمولہ پیش کیا جائے، کوئی خاص ایک لا قائم کر دیا جائے اور سب کو اس کے تحت مجبور کر دیا جائے، تو یہ ایسا فارمولہ ہے جو جمہوریت کو ختم کرنے والا ہے. اور جس ملک میں جمہوریت ختم ہوتی ہے وہاں صرف مسلمان نہیں، مسلمان، ہندو، عیسائی، کرسچن اور اسی طریقے سے جتنی بھی قومیں ہیں، ساری قوموں کے لیے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اپنے دین کا، اپنے دھرم کا تحفظ وہ کس طرح کریں. ہندوستان کی بنیاد جمہوریت پر ہے اور ہندوستان کا دستور جمہوری ہے،
اور اس نے سارے مذہب والوں کو یہ حق دیا ہے کہ ہر مذہب والا اس ہندوستان ملک میں آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرے گا، اور ہر ایک کو اپنے مذہب کے تئیں جو حقوق ہیں ہر قوم کو وہ دیے جائیں گے۔ اس وقت برسرے ممبر برسرے میدان دو پارٹیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ ایک کا دستور تو یہ ہے کہ جمہوریت کا بقا ہوگا، جمہوریت کی تحفظ ہوگا اور جمہوریت کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں بعض نادان پارٹیوں نے اپنا فارمولہ یہ پیش کیا کہ اگر ملک کی باغ ہمارے ہاتھ میں آئی، ملک کا نظام مملکت ہمارے ملک میں آیا تو ہم جمہوریت کو نیست و نابود کر دیں گے۔ میں اپنے بھائیوں سے، اور صرف مسلمان نہیں، صرف ہندو نہیں، ہندوستان سے بسنے والے سارے مذہب کے انسانوں سے اور سارے مذہب کے ماننے والوں سے درد دل سے یہ اپیل کروں گا کہ ہندوستان کی جمہوریت کو باقی رکھنا یہ ہم سب کا اخلاقی فریضہ ہے۔ اس فریضے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قوم کا آدمی پہلے یہ طے کر لے کہ اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس الیکشن میں ہم بڑھ چڑھ کر ووٹنگ کریں گے۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی عرض کروں گا، ہر بھائی اپنے گھر کی ذمہ داری کم سے کم یہ لے لے کہ میرے گھر میں جتنے بھی مرد عورت ایسے ہیں جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں جو ووٹنگ کر سکتے ہیں، پہلے یہ تحقیق کریں کہ ووٹنگ لسٹ میں ہمارا نام ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے نام رہ گیا ہے تو اس کو داخل کرایا جائے یا دہانی کرائی جائے، اور جس علاقے میں جہاں پر جب ووٹنگ کا وقت آئے تو پورے اہتمام کے ساتھ اس ووٹنگ کی رسم کو ادا کیا جائے۔ شریعت اسلام یہاں پر تعلیم دیتا ہے ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ووٹ اپنے اندر 4 چیزوں کو رکھتا ہے۔ ووٹ اپنے اندر شہادت گواہی کو رکھتا ہے، اپنے اندر سفارش کو رکھتا ہے، اپنے اندر مشورہ اور رائے کو رکھتا ہے، اور اپنے اندر وکالت کو رکھتا ہے۔ گواہی کیا ہے؟ جو آدمی چناؤ میں کھڑے رہنے والے جتنے ممبر ہیں ان ممبروں کے بارے میں ایک ممبر کا انتخاب کرتا ہے اپنے حلقے میں کہ ہمیں اس کو ووٹ دینا ہے۔ ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی دے رہا ہے کہ جتنے ارکان ہیں ملک کی بہبودی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی فلاح کے لیے، سارے مذہب کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اور مذہب اسلام کے تحفظ کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ ووٹر سب سے اچھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے گواہی کا درجہ رکھتا ہے، اور گواہی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر گواہی نہ دینے پر کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو اس وقت گواہی دینا واجب ہے۔ یہ حالات اس وقت ایسے بن رہے ہیں کہ اگر ہماری قوم میں اور ہمارے ملک کے باشندوں میں اس نے غفلت کی تو اس غفلت کا خمیازہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ایسی قوم اور ایسے لوگ برسر اقتدار آئے جو جمہوریت کو ختم کر دے، ملک کے خزانوں کو تباہ کر دے، ملک کے انسان کی چین سکون کو ختم کر دے اور ملک میں فسادات کی وہ ہوا چلا دے کہ امت میں اور ہندوستان میں اس وقت آپس میں جو اتحاد اتفاق نظر آ رہا ہے، جو پریم اور سکون کا ماحول نظر آ رہا ہے، وہ بہتر ہو جائے۔ اس لیے بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، ہر ملک میں حکومت بنانے والی جماعتوں نے اپنے کارندوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہمیں شخصی اعتبار سے نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے علاقے میں مسلمان بھائی کھڑا ہے یا غیر مسلم بھائی کھڑا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی جماعت کا دستور کیا ہے، ان کی جماعت کا منصوبہ کیا ہے، ان کی جماعت ہندوستانیوں کے لیے، ہندوستان کے باشندوں کے لیے کتنی خیر خواہی رکھتی ہے اور کتنی بدخواہی رکھتی ہے۔ اس دستور کو، جماعت کے اس نظام اور پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ملک کا تحفظ، ملک کی بقا کس میں ہے، اور بقا کو دیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔
مثال کے طور پر ایک جماعت ایسی ہے جس جماعت نے اپنا فارمولہ پیش کیا ہے کہ ہم اس ملک سے غریبی کو ختم کریں گے، اس ملک کے سارے مذہب کے حقوق کو برقرار رکھیں گے، سارے مذہب کے حقوق کو ادا کرنے کا اختیار دیں گے، سارے ملک سے تکلیفوں کو دور کریں گے اور ملک کے انسانوں کو راحت پہنچائیں گے اور اس ملک کا جو جمہوریت والا نظام ہے اس کو باقی رکھیں گے۔ اس کا ایک آدمی ایسا ہے، چناؤ میں ووٹر ایسا کھڑا ہے، بظاہر ہمارے لیے اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جس جماعت سے وہ کھڑا ہے اس کا دستور ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر دوسری ایک جماعت جو اگر اپنا دستور یہ بیان کرے کہ ہم جمہوریت کو ختم کر دیں اور کسی خاص مذہب کو یہاں پر نافذ کر دیں گے، اگر اس نے کوئی بہتر سے بہتر عالم دین کو کھڑا کیا ہے، جائز نہیں ہے کہ اس کو ووٹ دیا جائے۔ اس بات کا خاص لہٰذا میں سارے بھائیوں سے درد دل سے عرض کروں گا، یہ طے کر لیں کہ ہمارے یہاں جو تاریخ ہے ووٹنگ کی، اس تاریخ کے آنے سے پہلے کارجی اور پہلا خلاصہ یہ کرنا ہے کہ ووٹنگ کی لسٹ میں ہمارا نام کہیں رہ تو نہیں گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جب وہ دن آئے تو اپنے سارے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے ہم ووٹ میں حصہ لیں۔ آج مطلب ہمیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک آدمی نے ووٹ نہیں کیا تو کیا نقصان ہوگا، یہ سوچ اچھی نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ آج ایک شخص کے دل میں آیا، کل دوسرے شخص کے دل میں آیا، اور مان لو کہ 1000 میں سے 100 آدمی کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے تو کیا نقصان ہوگا، بہت سارے ووٹ ڈالنے والے موجود ہیں۔ تو میرے بھائی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے، کامیابی اور ناکامی کی دوڑ چلتی ہے، تو بعض مرتبہ جیتنے والا ایک ووٹ سے جیت جاتا ہے۔ اگر ایک ووٹر کے ووٹ ہیں 9,999 اور دوسرے کے ہیں 10,000، قانون یہ پیش کرے گا کہ ہاں 10,000 والا جیت گیا، 9,999 والا ہار گیا۔ ہر شخص اپنے صحیح یہ طے کر لے کہ میرا اپنا ایک ووٹ بہت زیادہ قیمتی ہے اور یہ شہادت رکھتا ہے، لہذا گواہی کا لحاظ رکھتے ہوئے میں اس حق کو ادا کروں گا۔ اور دوسری چیز ہے سفارش، جس آدمی کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، جمہوری ملک میں ہم یہ سفارش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہماری نظروں میں، ہمارے ملک کے تحفظ اور بقا کے لیے، ہمارے ملک کے وکاس کے لیے، ہمارے ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کے انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اس آدمی پر سفارش کر رہے ہیں، یہ ہماری نظر میں بہتر ہے۔ اور تیسری چیز ہے مشورہ۔ حدیث میں المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانتدار ہوتا ہے، لہذا ملک کے تئیں، ملک کے باشندوں کے تئیں جس آدمی کو ہم نے اچھا سمجھا ہے، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں کہ یہ آدمی ہماری نظر میں بہتر ہے۔ اور وکالت کیا ہے؟ ایک آدمی اپنا کام دوسروں کے ذریعے سے کرا رہا ہے۔ آج ہم ان ووٹروں کو منتخب کریں گے، چنیں گے، اپنا قیمتی ووٹ دیں گے، اس کے بعد وہ راجیہ سبھا میں پہنچیں گے، وہ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے اور وہاں اجتماعیت ہوگی، اور اس اجتماعیت کی بنیاد پر وہ ملک کے وزیر اعظم کو طے کریں گے، انتخاب کریں گے۔ گویا کہ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کو طے کرنے کے لیے ہم نے وزیر بنایا ہے ان کو اپنا، کہ اپنے علاقے سے ہم نے تمہیں ووٹ کیا ہے، اس لیے کہ آپ بہتر سے بہتر آدمی کو انتخاب کرے، بہتر آدمی کو چنے تاکہ وہ ہندوستان کی جمہوریت کا تحفظ کر سکیں۔ بہت ساری باتیں، خاص طور پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ میں کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا، کس پارٹی کو دیا جائے۔ شریعت اسلام یہ بتلاتی ہے، خوبیاں تو سب میں ہوتی ہیں خامیوں کے ساتھ۔ کبھی ایسا ہو کہ بھائی 2 آدمی ہیں، ایک آدمی کی طرف سے نقصان 70% ہے، 70% ہے، اور دوسرے آدمی کی طرف سے نقصان 20-30% ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ 70% کو چھوڑ کر 30%، 30% کو اختیار کیا جائے۔ یہ سب تعلیمات ہیں۔
الحمدللہ ہندوستان ایسا گیا گزرا ملک نہیں ہے، آج بھی یہاں اچھے لوگ موجود ہیں، اچھے کام کرنے والے موجود ہیں، اچھے گورنر بننے کی صلاحیت رکھنے والے موجود ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بننے کی صلاحیت والے موجود ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے اپنی قیمتی ووٹ کے لیے ایسے افراد کو موقع دیں، ایسے افراد کو چنیں۔ اور اخیر میں یہ بات یاد رکھیں، آج کل ماحول بگڑ رہا ہے، جب ووٹنگ کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ بھکاری بنتے ہیں۔ ووٹنگ پر پیسہ دیا جاتا ہے، پیسہ لیا جاتا ہے، پیسہ دینا بھی رشوت ہے، پیسہ لینا بھی رشوت ہے، حرام ہے۔ آدمی اپنی گواہی کو بیچے، آدمی اپنے بھکارت کے معاملوں کو بیچے، آدمی اپنی سفارش کے معاملے کو بیچے، پورے مذہب کی اور پوری انسانیت کی بقا کس چیز پر محفوظ ہو؟ جو پیسوں کے اور دو ٹکوں کے ساتھ اس کا سودا کرتے، خدائے پاک کی قسم یہ اس کا سودا نہیں، یہ غیرت ایمانی کا سودا ہے۔ چھوڑے اس بات کو، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رشوت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دباؤ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس جمہوری ملک میں جمہوریت کے حقوق کو نافذ کرنے کے لیے اور جمہوریت سے تحفظ کرنے کے لیے اگر پیٹ کو پتھر ڈالنے کی ضرورت پڑے، بھوکا رکھنے کی ضرورت پڑے، اور پیاسا رہنے کی ضرورت پڑے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن حق کو ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ میں پھر اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ خاص اہتمام کرے ہماری پوری بستی میں اور اس اسپیکر کے ذریعے سے دنیا بھر میں جہاں کہیں پورے ملک میں میری آواز پہنچے، میں اپنے سارے ہندوستانی بھائیوں سے کہوں گا سیکولر ذہن رکھنے والے، اچھائی اور ملک کی ترقی رکھنے والے ایسے افراد کا ساتھ دے جس سے ان کا بھی بھلا ہو، ملک کا بھی بھلا ہو، ملک کی بھی ترقی ہو، عصبیت کو چھوڑ کر، مذہبیت کو چھوڑ کر فلاح و بہبودی کو معیار بنا کر آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں کامیاب فرمائے۔ دیکھو دنیا دار کا اسباب ہے، آدمی بیج بوئے گا تو دانا پائے گا، اگر بیج بونا چھوڑ دے اور دانے کی امید کرے تو بیوقوف ہے۔ اپنے صحیح اس تعبدی جمہوریت کی حفاظت کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہیں تدبیر کے درجے میں، حکومت کے قانون کے دائرے میں، ان ساری چیزوں کو کام میں لاتے ہوئے ہم اپنی ٹیم کی ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شانو کئی سنی باتوں پر اپنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جو قوم کے ملک کے اس وقت بدخواہ ہے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے، اللہ انہیں ہدایت سے مالا مال کرے، اور اگر ہدایت نہیں تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حوالے، اللہ ان سے ہندے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔